وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک آج کا سبق ہے، اور تیسرا حصہ آج درس کا بیان ہو رہا ہے. اور آج کا موضوع، کیا ہمیں جنت اور دوزخ پر پورا یقین حاصل ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. آپ عرض کیجئے، اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے، غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور اگر ظالموں کو وہ سب کا سب مال و متاع میسر ہو جائے جو روئے زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی مل جائے، تو وہ اسے قیامت کے دن برے عذاب سے نجات پانے کے بدلے میں دے ڈالیں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. سورہ الزمر آیت نمبر 46. لفظی ترجمہ، قل اللہم فاطر السماوات والارض. اے اللہ، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ جو پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، جانتے ہیں چھپی اور ظاہر باتوں کو، ان کا علم رکھتے ہیں. انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ فرما دیں اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کام میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ولو ان للذین ظلموا، اور اگر ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، ومثلہ، اور مثال اس کے اور بھی، معہ، اس کے ساتھ، لافتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، اس قیامت کے دن کے برے عذاب سے وہ نہیں بچ سکیں گے. لفتدو، تاکہ وہ فدیہ دے دیں، بھی اس سب مال و دولت کو، فدیے میں. یہ فدیہ لفظ یہاں وہ محذوف ہے،
لیکن یہ سب مال دولت اگر وہ دینا چاہیں اس قیامت کے دن کے برے عذاب کے لیے، تو ایک جملہ اور محذوف ہے کہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان لوگوں کا گمان بھی نہیں تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے برائیاں، ما کسبو، جو وہ کر چکے ہیں، وحاق بہم، اور یعنی ان جو برے کام وہ کرتے تھے ان کا انجام جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اور حاق بہم پیوست ہو جائے گا یا گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی سامعین کرام یہ مضمون جاری ہے اور اس پہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مضمون ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں وہ اردو میں بھی مقولہ ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ہم جو کر رہے ہیں تو یہ جو مضمون جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے سامعین کرام۔ ظاہر ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ظاہر دنیا پر یقین ہے اور آخرت پہ نہیں ہے۔ اب یہ مضمون عین انہی لوگوں کا ہے جو ظالم ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی دنیا کو خرید لیا ہے عوض میں آخرت کے، یعنی آخرت کو بھول کے وہ دنیا کی زندگی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں سامعین کرام کہ جو یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ایک لفظ آیا بھی تھا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهَ وَحْدَهُ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ جب اللہ کے واحد اللہ کا اکیلا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں نے آپ کو بیان کیا بھی تھا، اس کی تفصیل نہیں سنی ہوگی تو کسی نے کوئی سن لے اس کو۔ تو وہ لوگ جو ہیں جو ایمان نہیں رکھتے آخرت میں، لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کے دل جو ہیں وہ نفرت سے بھر جاتے ہیں، منقبض ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی مضمون چلا آ رہا ہے سامعین کرام، وہی لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں ہے جس کا۔ اب جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا سامعین کرام، دیکھیں ایک بات جو ہے واضح ہو جانی چاہیے، ہم دنیا میں جو بھی انسان ہیں یا تو ان کا ظاہر پہ عقیدہ ہے یا باطن پہ۔ حقیقت جو ہے وہ تو باطن کی ہے، ہماری اپنی حقیقت جو ہے وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ تو ظاہر پہ ہی ہمارا سارا ایمان ہے اور ظاہری کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہے سامعین کرام۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ظالموں کا۔ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کی میں نے تشریح کر دی تھی۔ بہرحال وہ مضمون ذرا ذہن میں رکھیں، تو وہاں ایسے حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، ایسے لوگوں کو جو انہوں نے دنیا میں گمان بھی نہ کیا ہو۔ اور وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی اس عمل کی برائیاں، سیئات برائیاں، ما کسبوا جو یہ کرتے تھے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پہ پیوست ہو جائے گا جو اس کی وہ مذاق اڑاتے تھے۔ عملاً سامعین کرام اگر ہم دیکھیں حقیقت میں تو کیا ہے، ہم عملاً اپنے اعمال سے، اپنے نظریات سے آخرت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق یعنی دیکھیں ایک بات اگر آپ مذاق میں ڈال دیں تو پھر آپ اس بات پہ یقین نہیں کرتے اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور یہ ایک عام ہماری زندگی کا ایک عام رویہ ہے سامنے کرام۔ جس بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کی ہر بات کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، وہ بعض اوقات کم عقل ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، یعنی عقل ان کی کم ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک میں مثال کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں، ہنسی مذاق، یعنی گھر میں آپ کا ایک بچہ ہے جو عقلی لحاظ سے کچھ کم ہے، ایسے ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ 12 سال کا لڑکا ہے اور وہ اس کی عقلی
جو وہ ہے آئی کیو ہے وہ 6 سال کے بچے کی ہے. اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو نہیں جانتا اتنا، 12 سال کا بچہ جتنا جانتا ہے یہ تو علم نہیں رکھتا اتنا، اور یہ اپنے لیول پہ بات کر رہا ہے. تو یہ جو بھی بات کرے گا آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ نہیں بعض باتیں تو ایسی وہ کرے گا جس کو آپ ہنسی میں ڈال دیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ یعنی عقل نہیں رکھتا اتنی، یا جو بدھو آپ کہتے ہیں نا، بدھو بے وقوف، تو ان کی آپ بات کو مذاق میں ڈال دیتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے نا کہ اگر ہم حقیقت کی طرف آئیں، پیغمبر ہمیں دیتا ہے باطن کی خبر، اور باطن پہ ہمارا یقین نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھا لا یؤمنون بالآخرہ. جب آپ کو آخرت کی بات پہ یقین ہی نہیں ہو تو آپ ایسے لوگوں کی باتوں پہ کان کیا دھریں گے جو آپ کو آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، حقیقت کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ تو اسے مذاق سمجھتے ہیں. وہاں کے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ بھی مذاق سمجھتے تھے. ایک کافر وہ کوئی بوسیدہ ہڈی لے آیا اور اس کو یعنی حضور کے سامنے پیش کیا کہ حضور آپ کیا کہتے ہیں، ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ، یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی؟ یعنی یہ ایک مذاق سا اس نے بنا لیا. اسی طرح سامعین اکرام، اگر آپ سچ سننا چاہیں تو سچ ہی ہے کہ آخرت کی زندگی پر ہمارا یقین اور بھروسہ ہی نہیں ہے. جنت، دوزخ، بعث بعد الموت، دوبارہ جی اٹھنا، اور پھر جو بیان ہو رہا ہے دوزخ کا اگر کوئی حال بیان ہو رہا ہے یا جنت کا، ہمارا قطعاً اس پر ایمان اور عقیدہ نہیں ہے. جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک غلط فہمی لگ گئی ہے ظاہر کی. ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے اور اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں. اب یہ ہے کہ دھوکے میں آ گئے، دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں ظاہر کے متعلق. اب آخرت کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی، بلکہ آپ کا یقین ہی نہیں آتا. آج سامعین کرام، قرآن جو ہمیں ہماری حقیقت بتاتا ہے، جو ہمیں ہماری منزل بتاتا ہے، جو ہمیں ہماری منزل کا راستہ بتاتا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے یہ آپ دیکھیں. قرآن کو تو ہم نے ایک متروکہ کتاب سمجھ لیا ہے اور ایک بابرکت کتاب سمجھتے ہیں. محض اس کی تلاوت اور اس کے حفظ یا اس کے لفظی ترجمہ یا تفسیر، بس اس سے بات آگے نہیں بڑھتی. عمل میں لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. قرآن تو ایک راستہ بتاتا ہے. اب وہ بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن آپ کا جو طرز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یقین تو ہے نہیں اس منزل پہ جو قرآن بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو اللہ تعالیٰ کا سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے، تو آپ کی منزل تو اللہ ہے نہیں. اب وہ سارے مضامین آپ کے لیے بیکار ہو گئے. اور یہ میں بات آپ کو کہتا رہتا ہوں سامعین کرام کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت پر آپ کا پورا یقین نہیں ہے، تو قرآن آپ کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. اور پھر قرآن سے آپ کا سلوک کیا ہوگا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. بالکل واضح ہے. ہمارے جو عام معاشرے میں قرآن کی جو حیثیت ہے وہ آپ جان لیں. آپ خود قرآن اٹھاتے ہیں، آپ کی نظر میں قرآن کیا چیز ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے، کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن کے الفاظ سیکھنے کو اپنی منزل بنا لیا ہے. بچے کا ختم شریف ہوتا ہے، قرآن پڑھا لیتے ہیں، آپ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں. حالانکہ خوشی تو دیکھیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن خوشی یعنی قرآن کا مقصد تو محض ناظرہ کے طور پہ اس کے آواز، اس کی الفاظ کو رٹنے کے لیے تو نہیں آئے کہ آپ اس کو الفاظ کو رٹ لیں. اور قرآن بہت سے حفاظ ایسے پھرتے ہیں جو قرآن کے مفہوم سے واقف ہی نہیں ہیں، پھر بھی وہ حافظ کہلاتے ہیں. حافظ صاحب آپ کہتے ہیں نا. قرآن کی جو پیغام ہے وہ حافظ قرآن اس سے واقف ہی نہیں ہے. یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، بدا لہم سیئات ما کسبوا، ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا برے وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھیں، اور پیوست ہو جائے گا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، ان پہ جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے نا وہ پیوست ہو جائے گی. اب پیغمبروں نے اور
داعیان حق نے تو ہمیں یہ تو ہمیں وہ بتایا ہے کہ بھئی تم نے زندگی میں اپنی سدھار لے آؤ، ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لو، دین اس کے لیے خالص کر لو۔ ہم لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دیکھیں عملاً ہم نے دین کو یعنی ہنسی مذاق کا نشانہ بنا لیا ہے۔ اور وہ جو آیت ہے نا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ رسول شکوہ کریں گے روز قیامت کہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو نشان تضحیک بنا لیا تھا۔ آج وہ وقت ہے سامنے کرام، میں واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اس معاشرے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے نے قرآن کو تضحیک کا نشانہ بنا لیا ہے۔ آخرت، جنت، دوزخ، باعث بادل، یہ سب ہم اپنے اعمال سے اس کی ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو لوگ سیدھے راستے پر قائم ہیں، مستقیم ہیں، ان کو وہ بھی ہمارے نشانہ تضحیک کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کو یعنی لوگ، مسلمان لوگ شہید کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ بہت سے آپ کے علماء کرام ہیں جو شہادت کا مرتبہ پا چکے ہیں آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے، آپ بھی علماء حق کے پیچھے ایک طبقہ ہے کہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو حق بات کرے گا، آپ وہ حق بات تو کسی کو اچھی نہیں لگتی، تو وہ پھر یعنی جان کی بازی آپ اس کو دے دیتے ہیں، وہ ہار جاتا ہے جان کی بازی۔ تو وہ حاق بہم ما کانوا یستہزئون۔ بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین کرام۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا۔ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، ذرا سنیں۔ فَإِذَا، اور جب، مسّا پہنچتی ہے انسان کو، ضرٌ تکلیف، دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ جب ہم اسے دیتے ہیں نعمت منا اپنی جانب سے، قال انما اوتیتہ علی علم، وہ کہتا ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے یہ نعمت مجھے ملی ہے، بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، یقیناً کہا ہے، ایسی باتوں کو کہا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو وہ کرتے رہے ان کے کوئی کام نہیں آیا، فما اغنی عنہم کوئی کام نہیں آیا، ما کانوا یکسبون جو یہ کرتے رہے تھے۔ بہرحال اس میں سامعین کرام وہی مضمون ہے، وہی توحید کا مضمون ہے کہ انسان اگر ظاہر کے دھوکے میں آ جائے اور اپنے حقیقی مالک اور رب کو بھلا دے تو اس کے رویے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں فرمایا کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو یہ مجھے پکارتا ہے کیونکہ میری تڑپ تو اس کی روح میں پڑی ہوئی ہے، لیکن دھوکہ تو کھا چکا ہے ظاہر پہ، تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اسے کوئی نعمت دیتا ہوں تو وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، اللہ کی احسان مند نہیں ہوتا، بلکہ کہتا ہے یار یہ تو انما اوتیتہ علی علم، یہ مجھے اپنے علم کی بدولت یہ ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، عام طور پہ ہم زندگی میں آپ دیکھیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ نہ کچھ رجوع کر لیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے مسجدوں میں ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہی حالت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک غافل انسان کی نشانی ہے۔ اصل میں یعنی یہ چیز جو ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں یاد رکھتے ہیں، کسی حالت میں بھول جاتے ہیں، یہ آپ کا جو ہے یعنی یہ رویہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے، اور رویہ صحیح ہونا چاہیے سامعین اکرام۔ فَإِذَا، اچھا،
اب یہ ہے نا کہ اس کا یعنی اس صورتحال یہ ایسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ آپ کی نظر ظاہر پہ ہوتی ہے، ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ چکا ہے، اور ظاہری اسباب کو آپ کامیابی کا زینہ قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی نعمت کے وقت آپ ظاہری اسباب کو شمار کرتے ہیں کہ یہ تو میں نے یہاں انویسٹمنٹ کی تو مجھے فائدہ ہو گیا، یہ میں نے کاروبار کیا، یہ سودا میں نے کیا تو مجھے فائدہ ہو گیا، اتنی تعلیم میں نے حاصل کی تو فائدہ ہو گیا۔ یعنی آپ اسباب کو یاد کرتے ہیں، مسبب کو بھول جاتے ہیں نعمت کے وقت۔ بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ دونوں حالتیں جو ہیں، اگر مشکل کی ہو، مصیبت کی گھڑی ہو، یا نعمت ظاہر ہو، یا اللہ تعالیٰ نعمت دے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہیں۔ بل ہی فتنہ کے الفاظ اس میں آئے، فتنہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں خیر اور شر دونوں حالتوں میں، اور یہ دونوں حالتیں آزمائش ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ بھی میں یہ ساری زندگی جو ہے یہ آزمائش ہے۔ اب زندگی میں خلاصہ کلام میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو عقل کو استعمال کریں۔ سب سے پہلے تو اپنی حقیقت کو نہ بھولیں کہ میری حقیقت کیا ہے، پھر اپنے منعم اپنے رب کو پہچانیں اور اس سے رابطہ کریں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور یہ زندگی ہے کیا، اور میں نے زندگی گزارنی کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ بھئی میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تم خالص میری بندگی کرو، خواہشات نفس کے مطابق زندگی نہ گزارو، اور زندگی کو میرے لیے خاص کر دو۔ الا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، دین اللہ کی بندگی کرو اور دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اب یہ انسان جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توجہ سامنے کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف جس نے رجوع کر لیا اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور کہہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب یہ انسان جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا ہے جس نے، اور ابھی یہ آئے گا آیت نمبر 54 میں انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، یہ بھی مضمون آ رہا ہے سامنے کرام۔ بہرحال میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی علاج بتا رہا ہوں، یعنی جو درست طرز فکر ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے مقصد حیات کو پہچان لیں، پھر اس مقصد کو منزل بنا لیں اپنی، اور اس راستے پر چل پڑے ایک رہنما کی رہنمائی میں، تب تو آپ یہ افراط و تفریط سے بچے رہیں گے۔ یعنی آپ کی نظر حقیقی مالک کی طرف ہوگی، حقیقی رب کی طرف ہوگی، اللہ کی طرف ہوگی، ہر معاملے میں اللہ کو اللہ کی طرف سے سمجھیں گے، اچھی حالت بھی اور بری حالت بھی، کیونکہ یہ دونوں حالتیں سامعین کرام آزمائش ہیں۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں آزماتا ہوں خیر اور شر میں، یہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ تو اگر ایسا رویہ ہوگا پھر تو ٹھیک ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے سامعین کرام، اور وہ ہم نے پڑھا، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف ہمیں پکارنے لگتا ہے، فَذُو دُعَائٍ عَرِيضٍ کے الفاظ آئیں دوسری جگہ، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب میں اپنی طرف سے نعمت دیتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اسباب کے ذریعے دیتا ہے، شفا دے، بیماری چل رہی ہے آپ کی، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، صحت یابی نہیں ہو رہی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا ڈاکٹر آپ کو کوئی بتاتا ہے کوئی، تو آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کی دوائی سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیتا ہے۔ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ فلانے نے مجھے فلانے ڈاکٹر کا نمبر دیا تھا، وہاں میں گیا تو اس کی دوائی سے مجھے فائدہ ہوا ہے، اور میں نے اتنے پیسے خرچ کر لیا اور یہ کیا وہ کیا، انما اوتیتو علی علم، یہ میں نے مثال کے طور پہ اس کی
کہ ہر معاملے میں آپ اسباب کو ہی وجہ بیان کرتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو، تو بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دونوں حالتیں جو ہے فتنہ، آزمائش تھی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں آزمائش کو اگر آپ مصیبت سمجھ لیں یا اچھی حالت کو آپ کہیں کہ بھئی یہ میری طرف سے ہے، تو پھر تو کام خراب ہو جاتا ہے سامنے کرام۔ اور یہ انما اوتیتہ علی علم جو ہے یہ تو قارون نے بھی کہا تھا۔ قارون سے اس نے قوم نے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دار آخرت تلاش کرو اپنے مال سے اور اپنا حصہ لے جانا دنیا سے نہ بھولو۔ اس نے کہا کیا؟ یہ تو میرا مال ہے، انما اوتیتہ علی علم، میں نے اپنے علم سے، اپنے جوڑ توڑ سے یہ حاصل کیا ہے۔ تو کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ وہ آزمائش میں فیل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دھنسا دیا۔ قد قالها الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پہلے بھی کہا ہے ایسی باتیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھی، تو ان کے وہ کوئی کام نہ آئی، وہ مال و دولت یہ سب کچھ جو ہے دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب کا فیصلہ آتا ہے نا سامعین کرام، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ تو سامعین کرام وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم تلاوت بھی کر لیں، ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں سامعین کرام، مضمون ذرا ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، تو جانتا ہے غیب اور ظاہری باتوں کو۔ انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کر لے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ہو جائے ظالموں کے لیے، ما فی الارض جمیعاً، زمین میں جو کچھ بھی ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی مثال اور بھی، لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لفتدو تو وہ فدیہ دینا چاہیں اس کو عذاب یوم القیامہ، سوء العذاب برے عذاب سے، قیامت کے دن، تو ما تقبل منہم ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وبدا لہم اور ظاہر ہو جائے گا، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ حالات ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائیں گی ان پہ، سیئات ما کسبوا، یعنی وہ انجام، سیئات یعنی وہ برا انجام ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا جو وہ کرتے تھے، یا جو برے کام وہ کرتے تھے ان کا انجام اس پہ ظاہر ہو جائے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وَحَاقَ بِهِم اور گھیر لے گا ان کو، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ نعمتا منا جب ہم اس کو اپنی جانب سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو دیا گیا ہے میرے علم کی بنا، یہ نعمتیں میرے اپنے زور بازو سے میں نے کمائی ہیں، بل ہی فتنہ بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم
یقیناً کہا تھا ایسا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو یہ کرتے تھے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Say, Our God, initiator of the heavens and the earth, knower of all secrets and declarations, you will judge between your servants regarding what they had differed about. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. If those who did wrong owned everything on earth, and the like of it with it, they would redeem themselves with it from the terrible suffering on the day of resurrection, but there will appear to them from God what they never anticipated. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. There will appear to them the evils of their deeds, and they will be surrounded by what they used to ridicule. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. When adversity touches the human being, he calls on us. But then, when we favor him with a blessing from us, he says, I have attained this by virtue of my knowledge. However, it is a test, but most of them do not know. قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Those before them said it, but what they had earned did not avail them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔